کیا؟ اللہ کے نبی فرمایا میں مدینے سے آیا، میں مدینے سے آیا، میرے استقبال کے لیے کوئی نہیں آیا، اب میں واپس جا رہا ہوں، جو آئے اور جائے وہ حاضر ناظر۔ یہ عید میلاد کے جلوس میں بھی آپ جاؤ گے نا، سنو گے لوگ رو رو کے کہہ رہے ہیں میٹھے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا۔ جشن ولادت نبی کی آمد ہے، آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے، آقا مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا، کی مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، جھوم کے بولو مرحبا، جھوم کے بولو مرحبا، جھوم کے بولو۔ ارے بھائی آمد اس کی ہوتی ہے جو پہلے موجود نہیں ہو، جو پہلے موجود ہو وہ آیا نہیں کرتا، اور جو حاضر ناظر ہو وہ جایا۔ اور تحلق قادری سے کہتے ہیں ٹکٹ دیو بھائی، یہ ٹکٹ ریٹرن میں نے دینا ہے، نبی سے وعدہ کیا ہے۔ جو آئے وہ جایا نہیں کرتا، جو جائے وہ حاضر ناظر نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کے لیے اپنے عقیدوں پہ، یہ تمہارا عقیدہ ہے، شریعت سے ثابت نہیں لیکن تمہارا عقیدہ ہے، اپنے عقیدوں پہ غور کرو۔ جب تم کہتے ہو سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، نیچے سارے کھڑے ہوئے پکارتے ہیں یا رسول اللہ۔ ارے بھائی آپ کہتے ہیں آپ آؤ ہمارے گھر میں چراغا ہو جائیں، جو نبی آئے وہ پہلے موجود، وہ پہلے موجود، کبھی کچھ پیش کرتے، کبھی کہتے ہیں دم بدم پڑھو درود حضور بھی ہیں، کبھی کہتے ہیں آنا ہے، کہ بیٹا نہیں آنا ہونا کوئی نہیں، یہ تھے پہلے دیے تھے، پہلے دیے تھے۔ آپ جو عقائد اپنے خوابوں میں پیش کر رہے، اپنے جلسوں میں پیش کر رہے، وہ تو آپ کے اپنے عقیدے سے ٹکرا رہا ہے۔ اور نبی نے کہا بقول تحلق قادری صاحب کے کہ میں آیا پاکستان کی اسلامی جماعتوں کی دعوت پر، میرا کسی نے استقبال نہیں کیا ہے، تو نبی عالم الغیب نہیں تھے، نبی کو پتہ نہیں تھا میں جاؤں گا میرا استقبال کوئی نہیں کرے گا، پھر آپ آئے کیوں؟ اب جو جانے کی بات کر رہے ہیں پھر آئے کیوں؟ کہا مجھے ٹکٹ چاہیے، ہوٹل کا سسٹم، کرایہ، یہ سب تیرے دن میں۔ ارے تمہارا عقیدہ تو یہ ہے بھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ مختار کل، زمین و آسمان کے سارے خزانوں کی کنجی ہے نبی کے پاس، مختار کل مدینہ ریٹرن ٹکٹ تحلق قادری سے کیوں مانگ رہا ہے؟ خواب دلیل نہیں سوائے خواب محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شریعت کا حکم ہوا کرتا ہے، وہ وحی ہوا کرتا ہے۔ میرے نبی کے خواب کے علاوہ کسی کا خواب شریعت کے اندر کوئی اتھارٹی نہیں رکھتا۔ اور پھر یہ خواب دیکھا کس نے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ نے۔ لیکن حضرت عباس نے بھی یہ خواب کب دیکھا؟ جب تک وہ مسلمان، حالت کفر میں حضرت عباس نے اس خواب کو دیکھا۔ تو پھر جب حضرت عباس مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اس خواب کو، جس خواب کی دلیل مفتی صاحب جاء الحق اپنی کتاب میں دے رہے عید میلاد النبی پر، اس خواب کو دیکھنے والے عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ، حضرت عباس نے اس خواب کو بنیاد بنا کر خود جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں منایا؟ جس کے خواب کی دلیل آپ ہمیں دے رہے، حضرت عباس نے خود اس خواب کو دیکھا، پھر اسلام قبول کیا۔ مسلمان ہو کر حضرت عباس نے نہ چراغاں کیا، نہ بتیاں جلائی، نہ قمقمے لگائے، نہ جلوس نکالے، نہ جشن عید میلاد النبی منائی، اور نہ جشن عید میلاد النبی نہ منانے والوں کو ابلیس اور شیطان کہا۔ پھر کیونکہ حضرت عباس جانتے تھے کہ ابو لہب نے جو لونڈی آزاد کی ہے وہ اس خوشی میں نہیں کی کہ میرے بھائی کے گھر ایک نبی اور ایک رسول پیدا ہوا، اس خوشی میں کی، اس نے تو رشتہ داری کی خوشی میں کی کہ میرا بھائی فوت ہو گیا، میری بھاوج بیوہ ہے، اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس نے رشتہ داری کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی کہ میرے بھائی کے گھر نبی پیدا ہوا، رسول پیدا ہوا۔ اگر یہ معاملہ ہوتا تو ابو لہب خود بھی کلمہ پڑھتا۔ اس نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کہا تھا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا اس مقام کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے؟ اور پھر مالک نے جواب دیا تھا تبت یدا ابی لہب وتب،
میرے نبی کو کوسنے دینے والے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو برباد ہو جائے۔ اور قرآن کا اعجاز، قرآن کی عظمت کو بھی سائے سے سمجھنا۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے نا یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ کے لکھ لیتا ہے، خود جوڑ لیتا ہے، یا اس کو جن ہے نعوذ باللہ، یا اس کو کوئی پڑھا دیتا ہے۔ اگر یہ ماجرا تھا، اگر وہ نبی کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تو ابو لہب اتوں تو ہی کلمہ پڑھ لیتا، اوپر سے ہی کلمہ پڑھ لیتا۔ کلمہ پڑھنے سے نبی کی توہین اور نبی کا انکار تو ہو جاتا، اس قرآن کا جھوٹا ہونا تو ثابت ہو جاتا نا، کہ قرآن میں تو اللہ کے نبی نے ہمیں سنایا تبت یدا ابی لہب وتب، یہ برباد ہوا، یہ اور اس کی بیوی جہنم میں جائیں گے، اس کا مال اس کو فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اور اگر ابو لہب کلمہ پڑھ لیتا تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ سورت اترنے کے باوجود ابو لہب کافی عرصے تک زندہ رہا لیکن اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ تو ابو لہب نے یہ خوشی منائی کس چیز پر؟ اپنے گھر اپنا بھتیجا پیدا ہونے پر۔ یہ خواب نص قرآنی کا بھی مخالف ہے، کیونکہ قرآن مجید نے صاف کہہ دیا دوزخیوں کو وہ کھانا ملے گا جس سے نہ ان کی بھوک ختم ہوگی، نہ ان کی پیاس ختم ہوگی، نہ ان کے جسم میں موٹائی آئے گی، نہ وہ موٹے ہوں گے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ جو کھانا کھائیں گے اس سے نہ ان کے جسم فربا ہوں گے، موٹے تازہ ہوں گے، نہ ان کا بھوک میں وہ کام دے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی صاحب کے استاد فاضل مراد آبادی لکھتے ہیں یعنی ان سے غذا کا نفع حاصل نہ ہوگا، کیونکہ غذا کے دو ہی فائدے ہیں، ایک بھوک کی تکلیف کو رفع کرتی ہے اور دوسرا بدن کو فربا کرتی ہے۔ یہ دونوں وصف جہنمیوں کے کھانے میں نہیں ہیں بلکہ وہ شدید عذاب میں ہیں۔ ایک اور مقام پہ غور کیجئے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اللہ عز و جل اہل نار کا قصہ بیان کر رہا ہے، ان کی حالت کہ اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے اور نہ کچھ پینے کو ملے گا۔ اہل جہنم کو پینے کو کچھ نہیں ملے گا، قرآن کا فیصلہ۔ لیکن مفتی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ابو لہب اپنی انگلی چاٹے گا اور اس میں سے اس کو پانی ملے گا۔ قرآن کہتا ہے اہل جہنم اہل جنت سے کہیں گے ہمیں ایک گھونٹ پانی دے دو، ہمیں ایک لقمہ کھانا دے دو۔ جواب ملے گا کہ اللہ عز و جل نے یہ پانی اور یہ کھانا دونوں چیزیں تم پہ حرام قرار دے دی ہیں، کفار پہ حرام ہیں۔ اگر بالفرض تسلیم کر بھی لیا جائے کہ ابو لہب نے لونڈی کو آزاد نیکی جان کر کیا تھا، یہ اس نے نیکی کی تھی اور اس کا یہ عمل اللہ کے حضور مقبول بھی ہوا، تو تب بھی یہ خواب مخالف قرآن ہونے کی وجہ سے مردود ہے، کیونکہ قرآن نے یہ بات واضح بیان کی جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار نہیں کی اور آپ کی مخالفت کی، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن يضر الله شيئا وَسَيَحْبِتُ أَعْمَالَهُمْ، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی تھی، یہ ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کریں گے، ان قریب ان کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، اللہ ان کے اعمال کو غارت اور برباد کر دے گا۔ اگر مان لیا جائے کہ ابو لہب نے صوبیہ لونڈی کو آزاد کر کے جشن عید میلاد النبی منایا تھا اور یہ نیکی تھی، اس نیکی کی وجہ سے ابو لہب کی انگلی سے پانی کے قطرے جہنم میں ملتے رہے، تو یہ نیکی بھی قرآن کی روح سے برباد ہو گئی، کہ قرآن کہہ رہا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، دین آنے کے بعد، دلائل آنے کے بعد، وضاحت ہو جانے کے بعد، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ان کے اعمال کو اللہ ان قریب غارت اور برباد کر دے گا۔ اور پھر یاد کریے ایک اور نکتہ، ابو لہب تو تھا ہی گستاخ رسول، اس کی بیوی رسیوں میں لکڑی اور کانٹے باندھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ بکھیر دیا کرتی تھی۔ ایک دن اللہ کے نبی بیٹھے تھے ابو بکر صدیق کے ساتھ اور ابو لہب کی بیوی پتھر اٹھا کر آئی تھی، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، ابو بکر نے کہا آقا یہ اللہ کی دشمن آ رہی ہے، اور آ کر ابو بکر کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی کہاں ہے تیرا دوست؟ سنا ہے وہ میرے خلاف اشعار پڑھتا ہے، اس کو قرآن کہتا ہے، وہی کہتا ہے، کہاں ہے وہ؟ اس کو نظر نہیں آئے، واپس چلی گئی۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو میرے ساتھ بیٹھے تھے، اس کو نظر کیوں نہیں آئے؟ کہا اللہ نے میرے اور اس کے درمیان پردہ کھڑا کر دیا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ اللہ کے نبی کی دشمن، اس کا خامد بھی اللہ کے نبی کا دشمن۔ ابو لہب گستاخ رسول تھا،
آئیے میں گستاخ رسول کی بات نہیں کرتا، میں اہل ایمان کی بات کرتا ہوں۔ اگر کوئی مومن بھی ہو اور میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی کرے، اللہ کہتا ہے اس کے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ کجا وہ تو تھا ہی کافر۔ آئیے قرآن سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے اہل ایمان، اے اہل ایمان، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا اور اس کو ایسے نہ پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو، اور اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو سنو، ان تحبط اعمالکم، اللہ تمہارے سارے عملوں کو برباد کر دے گا، وانتم لا تشعرون، تمہیں عملوں کی بربادی کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مومن امام اعظم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی کرے، اس کے اعمال برباد ہو جائیں، تو ابو لہب کی نیکی اس کے کس کام آ سکتی ہے اگر اس کو نیکی مان بھی لیا جائے۔ اس آیت نے تمام مسئلے حل کر دیے کہ حضرت عباس کا خواب امر واقع کے خلاف ہے، کیونکہ ابو لہب کے شاطم رسول ہونے کی وجہ سے، گستاخ رسول ہونے کی وجہ سے تمام نیکیاں کارت گئیں۔ الغرض بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ لونڈی کو آزاد کرنا ابو لہب کی نیکی بھی تھی، تو نص قرآنی کی روشنی میں، قرآن کی آیت کی روشنی میں یہ نیکی بھی برباد ہوگی۔ اور حضرت عباس کا خواب چونکہ قرآن کی آیت کی مخالفت میں ہے، لہذا اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو دلیل بنا کر عید میلاد النبی کا جشن نہیں منایا جا سکتا۔ یہ عید میلاد النبی کا جشن، یہ باہر نکلنا، یہ جلوس، یہ بھنگڑے، یہ ڈھول کی تھاپ پر رقص، یہ بیت اللہ اور مسجد نبوی کے ماڈل، یہ نقلی داڑھیے، یہ سب اسلام کو مزید کمزور کرنے والے عمل ہیں۔ اگر یہ اسلام کی عزت والے عمل ہوتے تو محمد کریم کے صحابہ اس سے پیچھے نہ رہتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے، اس حال پہ دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، اللہ ہمیں دین محمد پہ قائم اور دائم فرما، اللہ ہمیں سنت رسول علیہ السلام پہ قائم فرما، اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید کے عقیدے پہ رکھنا، نبی کی اتباع کی سنت کے راستے پہ چلاتے ہوئے رکھنا، اور اللہ جب ہمیں تو موت دینا اس حال میں دینا، اے میرے خالق، اے ہمارے مالک، اے ہمارے داتا، اے ہمارے غوث اعظم، اس حال میں اپنے پاس بلانا تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں۔ مالک اس حال میں موت دینا کہ ہم اپنی زندگی کے بہترین ایام تیری عبادت میں اور تیرے نبی کی اطاعت میں گزار رہے ہوں، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہمارے لیے جنت کے فیصلے ہو رہے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔